بڑا ناظرین بڑا ایک وسیع انتظام ہے، اور علامہ صاحب سے پہلا سوال وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ جو آپ کا ہال ہے پورا جو اسٹوڈیو ہے، ایک بہت ہی ایک وسیع قسم کا ہال ہے پورا، ایک اس طرح کے 3 ہال جو اسٹوڈیو جو ہیں پیچھے موجود ہیں، اور یہ میں نے اس سے بڑے میسو اسٹوڈیو آج تک کبھی کسی بہت سے مراکز پہ جانا ہوا ہے، ہیڈ کوارٹر پہ جانا ہوا ہے، اس طرح کا وسیع انتظام نہیں میں نے دیکھا، تو خاص کوئی آپ کی دلچسپی ہے اس کے حوالے سے، اس کے پیچھے کیا تھاٹ ہے؟ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارا افق المبین اسٹوڈیو ہے. ہمارا اپنا ٹی وی چینل ہے، سیٹلائٹ ٹی وی چینل ہے، اچھا، تعلیمی ہے، تعلیمی نوعیت کا، صحیح. انٹرٹینمنٹ یا نیوز چینل نہیں ہے. اور عرصے سے ہے یہ، کئی سالوں سے آن ایئر ہے یہ. اگرچہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ ذرا محدود ہے، ہم جس طرح سوچا تھا اس طرح نہیں ہو رہی، لیکن ارادہ ہے اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اس مقصد نہیں، تک جس طرح پہنچے. کا وسیع انفراسٹرکچر اور چیزیں اس سے تو جی لگتا جی. ہے کہ بہت بڑا کوئی چینل ہے انٹرنیشنل کا. شروع سے ہی ہمارا یہ تھا کہ جب سے ہم نے یہ جامعہ کا آغاز کیا تعلیمی میدان میں، تو ضرورت سمجھی ہے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق سارا تعلیمی انفراسٹرکچر ہم قائم کریں، اور اسی کا یہ ایک حصہ ہے تعلیمی ٹی وی چینل اور اسٹوڈیو بھی. اور اس میں ہم نے پہلے ماہرین سے رائے لی ہے، لیکن انہوں نے کاسٹ اتنی ہائی بتائی تھی جو ہمارے لیے نہیں تھی، اچھا. قابل برداشت نہیں تھی. تو میں مثلا آپ جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ساؤنڈ پروفنگ کے لیے جو آپ نے سائڈوں پہ دیکھا جی ہے، جی جی، بالکل سب نے. اس کے لیے ہم نے آج سے شاید کئی سال پہلے 8-9 سال پہلے کی بات ہوگی، کمپنی بلائی اور ان سے ہم نے ایک حال کے لیے تو انہوں نے 35 لاکھ روپیہ ہمیں صرف اس کو ساؤنڈ پروفنگ کا کہا، تو ہم نے 2.5 لاکھ میں خود کر لیا اس کام کو سارے کو. اور اسی طرح باقی سارا کام بھی خود کیا ہے، یعنی نمونے دیکھ کے، البتہ ظاہر ہے جو بنے ہوئے اچھے اسٹینڈرڈز کے تھے ان کو دیکھ کر ہم نے، تو اللہ نے تو مدد اس کی. سارے جو کام ہے سر، یہ مادہ قطع کلامی کی آپ کی ذاتی دلچسپی بھی ہے، جو آپ نے ورڈ بولا ساؤنڈ پروفنگ بڑی آسانی کے ساتھ، آپ کی ایج کے مادہ کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں یہ ورڈ بھی نہیں جانتے ہیں، اور ابھی آپ نے کیمرے شیمرے بھی سیٹ کروائے ساری چیزیں، تو آپ کی ذاتی دلچسپی اور جہان اور ذوق بھی ہے اس حوالے سے؟ ہے اس میں اللہ کا ایک عطیہ ہے، توفیق ہے. طالب علمی کے زمانے سے ہی میں نے جب تدریس کا عمل شروع کیا تھا تو میں نے ساتھ ریکارڈنگ کا خود سے انتظام کر لیا اپنے طالب علمانہ وسائل اور بجٹ کے ساتھ. تو اس میں کیمرہ میں خود لے کر آیا، کمپیوٹر ایک لے کر آیا، اور اس میں ہمارے پاس کوئی آپریٹر نہیں تھا، نہ کیمرے کا نہ کمپیوٹر کا، تو میں خود کیمرہ آن کر کے، کلاس بھی ہوتی تھی، بچے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ، اور میں خود ہی اسٹیج کے آگے بیٹھ کے اس کو لیکچر بھی دیتا تھا، کیمرہ بھی خود ہی آپریٹ کر رہا ہوتا. یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. پھر جتنی تدریس کی میں نے وہ ساری میں نے خود ریکارڈ بھی کی. میرے ذہن میں یہی تھا کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم ایک ورچوئل یونیورسٹی اسلامی قائم کریں گے. تو اس کے لیے ہم نے وہ مواد تیار کرنا شروع کیا. لوگ ریکارڈنگ مانگتے تھے لیکن دیتے نہیں تھے ہم ان کو کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. وہ پوچھتے تھے کس کام کے لیے، میں نے کہا یہ وقت آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو مقصود یہ تھا کہ ہم ایک آن لائن یونیورسٹی قائم کریں، جو بعد میں اللہ نے توفیق دی اور ہو گئی ہے. ابھی ہمارا ایک آن لائن ورچوئل مدرسہ ہے، یونیورسٹی ہے، الدین القیم کے نام سے، جو کئی سالوں سے کام کر رہی ہے اور مختلف سیمسٹرز پڑھا چکے ہیں. تو یہ اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کی تھی. پھر بعد میں جو مدرسہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ اور اس کے ساتھ خواتین کا مدرسہ ام الکتاب بنا، تو یہاں پر بھی ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم ریکارڈنگ دروس کی، چونکہ ٹیچرز کم تھے ہمارے پاس، کلاسز زیادہ تھیں، تو ہم پھر بعض دروس کو ریکارڈ کر کے کلاسوں کے اندر ان کو یا لائیو چلاتے ہیں یا ان کی ریکارڈنگ چلاتے ہیں. تو یہ ایک تعلیمی ضرورت سمجھ کر شروع کیا ہم نے کام. تو ظاہر ہے پھر جب گلے پڑتی ہے کوئی چیز تو آدمی کو سیکھنا بھی پڑتا ہے.